بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ایک ہی بچی 7 سال کے بعد ہوئی ہے، اس کو گولیاں مار دی گئی ہیں، باپ نے ماری ہیں، کسی دوسرے بندے نے نہیں، باپ نے ماری ہیں۔ اور چلیں وہ تو لانتی جیسے ہوا ہمارے دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا زیادہ ناانصافی کرتے ہیں۔ صرف مارتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی گولیاں نہیں مارتے، باقی سارا اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چیز باہر سے لانی ہے، صرف بیٹے کو دینا ہے، بیٹی کو نہیں دینی، بات سمجھ رہے؟ اور بیٹی سے بولنا نہیں ہے، بیٹی سے بات نہیں کرنی، بیٹی سے محبت سے پیش نہیں آنا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، اللہ نے اس کو 3 بیٹیاں دی ہوں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ فرمایا جس شخص کے لیے ثلاث بنات، 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے، وجبت لہ الجنہ، تو اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سینتین، جس کی بیٹیاں ہی صرف 2 ہوں، آپ تو 3 کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس کی بیٹیاں صرف 2 ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سینتین، 2 بیٹیاں ہیں، تب بھی ان کی اچھی طرح تربیت کرے اور جنت کا مال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور دوسرا، ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، یعقوب ان کا نام تھا، تو وہ فرماتے تھے کہ میری 7 بیٹیاں تھیں، کلما ولد لی ابنا، جب بھی میری کوئی بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس وقت دخلت علی احمد بن حنبل، میں حضرت احمد بن حنبل کے پاس جاتا تو میں غمگین ہوتا کہ یار بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، تو مجھے غم آتا۔ میں جب بھی حضرت امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے امام ہیں فقہ کے، ان کے پاس جاتا تو حضرت فرماتے ہو میاں الاماتے کہ الانبیاء آباء بنات، میاں انبیاء بھی تو بیٹیوں کے باپ ہیں، انبیاء کی بھی تو بیٹیاں ہیں نا، صرف آپ کی نہیں ہے، انبیاء کی بھی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ان کا یہ قول یذہب ہمی، میرا جو ہے غم، ان کا یہ بات سن کے میرا غم ہلکا ہو جاتا کہ کوئی بیٹیاں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر بیٹیاں ہونا کوئی عیب والی بات ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوئے وہ تو زندہ ہی نہیں ہوئے، مطلب زندہ فوت ہو گئے جلدی۔ تو اس وجہ سے اس بارے میں خاص خیال کرنا چاہیے بیٹیوں کے معاملے میں۔ اور دوسرا، ایک مسلم شریف کے اندر حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آقا نے فرمایا من عال جاریتین، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی تو اب حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، پھر ان کے آگے شادی کرا دی، جا یوم القیامہ آنا وہوا ضم صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میاں قیامت والے دن وہ آئے گا، میں اور وہ اس طرح ہوں گے، یہ انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا میں اور اس طرح ہوں، وہ اس طرح ہوں گے کہ اس کو یہ بدلہ ملے گا کہ اس کا حشر قیامت والے دن اس کو جو جگہ ملے گی وہ انبیاء کے ساتھ ملے گی۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی لوگ اپنی بیٹیوں سے اس طرح کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ صرف 1-2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، وگرنہ اگر بیٹیوں کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں وہ سنانے پہ آئے تو گھنٹے چاہیے۔ ایک بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے تو ایک نا عورت آئی، اور والہا بنتان، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے آ کے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے کچھ دو، تو فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تمرت واحدہ، ایک ہی کھجور تھی، میں نے وہ کھجور اٹھائی اور اس عورت کو دے دی۔ کھجور نے فقسمہا بین بنتئی، کہ دونوں کو جو کھجور تھی اس کو تقسیم کیا، آدھی اس کو دے دی آدھی اس کو دے دی، خود نہیں کھائی، اور پتہ بھی چل رہا تھا کہ خود کو اس سے بھوک لگ رہی ہے۔ میں حیران ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا ہاں، جس کی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کو اچھی طرح رکھے، تو وہ ستر من النار، قیامت والے دن اس کے لیے آگ سے پردے کا کام دیں گے، ٹھیک ہے، مطلب آگ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان پردہ آ جائے گا، یہ بیٹیوں کی پرورش۔
اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، بیٹیوں کی محبت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔